سلطنت بابل ایک مشہور سلطنت تھی۔ یہ شہر آج کے عمان ملک میں واقع ہے۔ اس شہر کو کئی بار آباد کیا گیا اور یہاں کے لوگ کئی بار اپنی سنگین غلطیوں کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ یہی وہ شہر ہے جس پر کئی بار کئی راجاؤں نے حملے کیے اور اس شہر کو تباہ کر دیا۔ یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر ساتھ لے جاتے۔ اس شہر میں اصحاب کہف بھی رہا کرتے تھے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں پر لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس شہر پر اللہ نے 2 فرشتے انسانی صورت میں اتارے تھے جنہوں نے خدا کے حکم پر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ جادو بھی سکھاتے تھے اور ساتھ انہیں یہ بھی تلقین کرتے تھے کہ یہ تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، ہم تو خدا کی طرف سے آپ پر آزمائش بن کر آئے ہیں۔ ان فرشتوں کے بعد جب خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو شہر بابل کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا، آپ علیہ السلام ان پر خدا کا عذاب الہی لے کر آگے اور وہ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان تھے کہ خدا اس بستی کو کیوں تباہ کر رہا ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کی اس پریشانی کو سمجھ کر کہا، اے جبرائیل، آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اس بستی میں ایک عام چرواہے سے بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر کیوں اس بستی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس بستی کے پہاڑوں میں ایک چرواہے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جبرائیل کہاں پر ہوں گے؟ جبرائیل خود ایک انسان کے روپ میں تھے۔ اس چرواہے نے زمین پر ایک چھڑی سے کچھ حساب کیا اور کہا، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر نہیں ہے۔ پھر اس نے حساب کیا کہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے حساب کیا اور کہا، جبرائیل ادھر ہی موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کہاں پر ہے؟ اس نے کہا، یا تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ خدا نے اس بستی کو کیوں تباہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اس بستی کے ایک عام چرواہے کا یہ حال ہے کہ وہ جادو میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے تو ان کے علماء کا کیا حال ہوگا۔ اس شہر پر ایک بار پھر خدا کا عذاب الہی نازل ہوا اور آج اس بستی کو پھر ختم کیا گیا۔ یہ شہر پھر سے آباد ہوا اور یہاں خدا کے ماننے والے لوگ آباد ہوئے۔ دور شمال میں صحراؤں میں ایک ظالم قوم آباد تھی۔ اس قوم میں کافی غلط رواج بھی پرانے وقتوں سے رائج تھے۔ یہ لوگ خدا کے منکر تھے اور اپنے بادشاہ دقیانوس کو ہی خدا سمجھتے تھے اور اب کے بابل شہر میں خدا کے ماننے والوں کا راج تھا۔ دور صحراؤں میں رہنے والی قوم جب کسی دوسری قوم پر حملہ آور ہوتی تو ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیتی۔ اس قوم کے ظالم بادشاہ نے شہر بابل پر حملہ کر دیا۔ شہر بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا۔ یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا ہے۔ خدا کے ماننے والوں کو غلام بنا کر یہ لوگ ساتھ لے گئے۔ ان غلاموں میں ایک غلام زبوتس بھی تھا۔ زبوتس شروع سے ہی غلام رہا تھا۔ یہ شہر بابل میں بھی غلام تھا۔ اس کو بادشاہ دقیانوس کی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ زبوتس بادشاہ کی اتنی خدمت کرنے لگا کہ بادشاہ کی سب سے قریبی غلاموں میں سے ایک بن گیا۔ اب بادشاہ جدھر بھی چاہتا یہ غلام اس کے ساتھ جاتا۔ اس قوم میں یہ رواج بھی تھا، جب کوئی بادشاہ مر جائے تو اس کے ساتھ اس کے غلام کو اس کی قبر میں اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اسے بھی ساتھ میں دفنایا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس جب مر گیا تو رسم کے مطابق زبوتس کو اس کے ساتھ دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ زبوتس نے کافی معافیاں مانگی لیکن اب رسم و رواج کی بات تھی، اسے بادشاہ کے ساتھ دفنانا ہی تھا۔ بادشاہ کی قبر کے لیے ایک بڑا تہہ خانہ جتنا کمرہ کھودا گیا۔ کھانے پینے کا سامان، زیادہ مقدار میں شہد اور ضرورت زندگی کا سارا سامان بھی رکھا گیا اور غلام کے ساتھ بادشاہ کو ایک بڑے کمرے نما تہہ خانے میں دفنا دیا گیا۔ غلام زبوتس اب ایک کمرے میں قید تھا۔ اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی۔ یہ غلام مسلمان تھا۔ یہ قبر میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، اندر اندھیرا تھا۔ زبوتس نے قرآن پاک کی کچھ سورتیں جو یاد کی ہوئی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ کافی ٹائم گزرا تو سوال جواب والے فرشتے اس مردے کے پاس آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں شعلے والے چراغ تھے۔ انہوں نے آتے ہی مردے کی ٹانگ پر ضرب لگائی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا، ابھی کارروائی شروع نہیں کر دی، مجھے یہاں کسی مسلمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے قبر کے کونے میں زبوتس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم باہر جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ زبوتس نے کہا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر قبر کے ایک کونے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ایک سرنگ بن گئی اور زبوتس کو اس سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور زبوتس سے کہا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ ہم یہاں پر اپنی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔ وہ مسلسل 3 دن اس سرنگ میں چلتا رہا اور آخرکار وہ ایک پہاڑی کے چوٹی پر جا پہنچا اور باہر نکل آیا۔ اس نے وہاں سے اپنی بستی کی طرف دیکھا تو اسے دور دراز اپنی بستی کے چھوٹے چھوٹے مکان نظر آنے لگے۔ اس کے ایمان نے اس کی جان بچا لی۔ آپ کو یہ ایمان فروز واقعہ کیسا لگا؟ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرنا ہوگا اور ایک کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی اور اس داستان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ کہنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ خدا حافظ۔